سیدی مرشدی نعرے غوثیہ نعرے غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت۔ وہ کہتے ہیں نا کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، کون موت کے اس حقیقی امر سے اپنے آپ کو دور لے کر جا سکتا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے۔ آج ان کی کل ان کی پھر بھی ہماری باری ہے، تو آج اپنے اس نوجوان بھائی جوان جو ہمارا بھائی تھا، کچھ عرصہ پہلے کچھ دن پہلے ہمارے درمیان مسکراہٹیں محبتیں بکھیرتا تھا، کسی حادثے کا وہ شکار ہوا، تو آج ہمارے پاس یہ وقت ہے اس کی موت کو دیکھتے ہوئے، آج ہمارے پاس یہ وقت ہے اس دعا اور اس استغاثہ کے ساتھ کہ اللہ تم کو صاحب سیف و ثنا کرے، دے کر شعور زیست ارادے جواں کرے، ہم کو رہے رسول پہ چلنا نصیب ہو، کب سے بگڑے پڑے ہیں کب سے بگڑے پڑے ہیں سنبھلنا نصیب ہو، کیونکہ تو کریمی من کمینہ بردام از لطف شما پر بردام، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اس کی بندگی کے بغیر اگر زندگی گزارو گے تو شرمندگی میں گزارو گے۔ اسی طرح کے رنگ کو اپنی محبتوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر پیش کرنے کے لیے آج ہمارے پاس ہمارے مہمان خطیب جو کہ فیصلہ آباد سے تشریف لائے ہیں، محترم المقام عبدالباسط مصطفی صاحب، بڑے ہی محبت برے اور میٹھے لہجے کے اندر، اس مصطفی رنگ کے اندر آپ بڑے ہی پیارے محبت برے انداز کے اندر آپ بیان فرماتے ہیں، اپنی توجہ کو یہ جو قیمتی لمحات ہیں ان لمحات کو انمول کرتے ہوئے اپنی توجہ کو خالصتاً یہاں پر مرکوز رکھیں، دنیا داری کے جو رنگ ہیں باہر چھوڑ کر آگئے بس ان کو باہر رکھیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کلو من علیہا فان، آخر جوک بنا دی۔ تو یہ جو لمحات ہیں اس مسجد کے اندر آپ گزار رہے ہیں، یہاں پر آپ براجمان ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں، اپنے لمحات کو آپ قیمتی جانیں، آئیں۔ میری انتہائی نگارہ یہی ہے کہ قبلہ آپ اپنے کلام سے آغاز فرمائیں۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی الرحمہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول الملاحم۔ اس کی ضرورت ہے؟ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہاد بھی۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے وجوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لامکاں، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، سرنشین ماہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ،
تتمہ دوراں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو عشق حضور اضطراب، وہ دنائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ آج ہم سب ایک نوجوان کے لیے سجی ہوئی ایک دعائیہ تقریب میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو کروٹ کروٹ پر جنتی بچھونے نصیب فرمائے اور اس کی لغزشوں سے میرا مالک درگزر فرما دے۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، اور میں اللہ کی بارگاہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ ایک ایک لفظ آپ سن کر محظوظ بھی ہوں گے اور آپ کے سینے میں بھی اترے گا۔ اور یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب سرکار کی بات ہو تو سننے والے کو لذت نہ ملے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ وہ انور مسعود صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ تو سرکار کی جہاں باتیں ہوتی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اب دیکھیں حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشے ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اگر ایک باپ کو بچوں کی تربیت کے حوالہ سے رہنمائی درکار ہے تو اسے حضور کی ذات سے رہنمائی میسر آ سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ایز اے خامد ایز اے شوہر میرا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے تو حضور کی سیرت اس کے سامنے موجود ہے۔ اگر کوئی بیٹا یہ چاہتا ہے کہ مجھے معلوم ہو کہ ماں باپ کا احترام کیسے کرتے ہیں تو میرے حضور کا نمونہ والدین کے احترام کے موجود کے انداز میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو سیرت کا جون سا بھی گوشہ آپ لینا چاہیں وہ میرے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالہ سے بات ہو، وہ ایز اے تاجر بات کی جا سکے، وہ ایز اے مبلغ بات کی جا سکے تو اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ لیکن میں آج جس گوشے پر گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ میں سمجھتا ہوں معاشرے میں اس کی سب سے زیادہ آج ضرورت ہے۔
وہ گوشہ حضور کی سیرت کا کون سا ہے؟ وہ گوشہ ہے انسانیت کی قدر کرنا۔ آج میرے معاشرے میں جس انداز کے ساتھ انسان کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، اس کی مثال آج سے پہلے نہیں ملتی۔ لوگ یار 10-10 روپے کے بدلے میں نوجوانوں کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ 5 مرلے کا پلاٹ ہوتا ہے، وہاں سے جب جائیداد کا جھگڑا شروع ہوتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی اولاد کو گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالتا ہے۔ 5 مرلے کا پلاٹ وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے، لیکن خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں، لوگوں کے سامنے یہ چیز رکھیں کہ صاحب آج کے اس نفرتوں کے دور میں محبتوں کے سوداگر بننے کی ضرورت ہے، محبتیں بانٹنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے دلوں میں نفرتیں آ گئیں، برادریوں میں نفرتیں آ گئیں، خاندان کے خاندان وہ تباہ ہو گئے۔ تو کیوں نہ آج ہم محبتیں بانٹنے کا مزاج پیدا کر لیں۔ تو جب ہم محبتیں بانٹنے کا مزاج پیدا کریں گے تو پھر معاشرے میں امن آئے گا، پھر قتل و غارت نہیں ہوگی، پھر معاشرے میں نوجوانوں کو برائی کی سمت پر گامزن کرنے والے لوگ موجود نہیں ہوں گے۔ تو ہم نے معاشرے میں محبتیں بانٹنے کا مزاج پیدا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، یار میرے حضور نے بھی معاشرے میں محبتیں بانٹی ہیں نا۔ حضور کا انداز محبت کیا تھا؟ حضور نے کس انداز میں معاشرے میں محبتیں بانٹی ہیں؟ میرے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک جگہ پر تشریف فرما تھے کہ ساتھ ہی پیلو کے درخت لگے ہوئے تھے۔ صحابہ آگے بڑھ کر اس کا پھل توڑ توڑ کر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں، یار یہ جو کالے کالے ہوتے ہیں نا، ان کو توڑ کر کھاؤ، یہ بڑے ہی میٹھے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، حضور آپ کیسے جانتے ہیں یہ بڑے میٹھے ہوتے ہیں؟ فرمایا، یار جب میں بچپن میں اپنی اماں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، مجھے بھوک لگتی تھی، میں بھی توڑ کر کھا لیا کرتا تھا۔ وہ یہاں پر مجھے وہ یاد آ گیا نا، مظفر وارسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ تو اس انداز میں بھی میرے حضور نے معاشرے میں محبتیں بانٹی ہیں۔ بلکہ یار حضور کتنی معاشرے میں محبتیں بانٹنے کا مزاج رکھتے ہیں، اور ہمیں سبق کیا دیا گیا ہے۔ میرے حضور کے پاس ایک جوان حاضر خدمت ہوتا ہے، اور حاضر ہو کر وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ مجھے اجازت مرحمت فرما دے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پر میں جو والدین ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے زنا کو، بڑھتی ہوئی بے حیائی کو ایک ہی طریقے سے روکا جا سکتا ہے، اور وہ طریقہ ہے کہ نوجوانوں کا جو نکاح ہے وہ وقت پر کیا جائے۔ اگر ہم نے اس رواج کو اپنی نسلوں تک منتقل نہ کیا تو وہ دن دور نہیں ہے جب ہماری آنکھیں تو پہلے ہی بھٹک رہی ہیں، نوجوانوں کے خیالات تو پہلے بھٹکے ہوئے ہیں، سوچے تو پہلے ہی ہماری آوارہ ہو چکی ہیں۔ پوری رات نوجوان سوشل میڈیا پر غلاظتیں گندگیاں دیکھنے میں بسر کر دیتے ہیں۔ تو اگر آج بھی آج کا باپ نہ سمجھا تو پھر ہماری نسل تباہی کے اس دانے پر کھڑی ہو جائے گی کہ واپسی کا کنارہ ہی ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ تو ہم نے نکاح میں جلدی کرنی ہے۔ بلکہ وہ فیصل آباد ہماری جی سی یونیورسٹی ہے، تو وہاں کا ایک سٹوڈنٹ ہے میرا، تو مجھے کہنے لگا کہ میں جوان ہوں، 23-24 سال میری ایج ہے، تو ہمارے پاس اپنا گھر ہے، کام بھی ہمارا اپنا ہے۔ تو میں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ میرا نکاح کر دیں، مجھ سے اب رہا نہیں جاتا، تو آپ میرا نکاح کر دیں، کہیں میں گناہوں کی دلدل میں نہ پھنس جاؤں۔ تو میرا باپ کہنے لگا، پتر ہم تیرا بھی نکاح نہیں کریں گے۔ میں نے کہا اگر آپ نکاح نہیں کریں گے تو میں کسی غلط راستے کا مسافر نہ بن جاؤں، آپ میرا نکاح کر دیں۔ تو میرا باپ مجھے کہنے لگا، بیٹا باہر جہاں بھی تم منہ مارنا چاہتے ہو مار لو، ہم تمہارا نکاح نہیں کریں گے۔ تو نکاح میں جو تاخیر آج ہو رہی ہے، آج کا باپ کہتا ہے پتر پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ، ہم تمہارا نکاح کر دیں گے، لیکن میرے حضرت فرمایا کرتے ہیں اللہ کہتا ہے تم نکاح کر دو، پاؤں پر ہم کھڑا کر دیں گے۔
تو نکاح میں جو تاخیر آج نوجوانوں کی نکاح میں کی جا رہی ہے، آج کے باپ کو، آج کے والدین کو چاہیے کہ اس کو ختم کرنے کی طرف آئیں، تو پھر اولاد کی آنکھوں میں حیا بھی آئے گا، پھر نوجوانوں کی جو آنکھوں میں حیا آئے گا، سوچیں جو آوارگی کی طرف جا رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، تو یہ درست سمت کی جانب گامزن ہو سکتی ہیں۔ تو حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا، جوان تھا، جوانی کا نشہ تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اجازت مرحمت فرما دے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اب میرے حضور کا انداز تربیت دیکھی کتنا سونا ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ میرے حضور نے اس کو نیڑے کیا اور فرمانے لگے یار کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ تم کسی کی بیٹی، کسی کی بہن کے ساتھ وہ کرو جو تمہاری بہن اور تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی کیا جائے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں بالکل یہ بات پسند نہیں کرتا۔ تو حضور فرمانے لگے جس کے ساتھ تم کرنے کا ارادہ رکھتے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن، کسی کی بیٹی ہے۔ میرے حضور نے اس کو محبت کے ساتھ سمجھایا، اور پھر میرے حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، کہا مالک میرے اس جوان کی آنکھوں میں حیا پیدا کر دے۔ تو اس انداز میں میرے حضور نے معاشرے میں محبت بانٹنے کا مزاج پیدا کیا ہے۔ بلکہ یار میرے حضور نے معاشرے میں کتنی محبتیں بانٹی ہیں۔ ایک شخص حاضر خدمت ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، میں 3 نمازیں پڑھوں گا۔ اب لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ صاحب اس وقت تک کچھ ہوتا ہی نہیں ہے جب تک وہ چاہ نہ لیں۔ اور سکیاں کھجورا اگا جاندا، اور پتھراں تھکل میں پڑا جاندا، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ میرے حضور نے اس کو نیڑے کیا، کہا کیا تھا یا رسول اللہ میں 5 نہیں پڑھ سکتا، میں 3 پڑھوں گا اور اسلام لانا چاہتا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم 3 ہی پڑھ لینا۔ اس نے 3 نمازیں حضور کے پیچھے ادا کیں، چوتھی بھی پڑھی۔ جب 5 نمازیں پڑھ کر وہ جانے لگا نا تو میرے حضور نے اس نوجوان کو نیڑے کیا، کہا تم تو کہتے تھے جوان میں 5 نہیں پڑھوں گا، میں 3 پڑھوں گا، ہم 5 پوری پڑھ کر جا رہے ہو۔ کہا حضور آپ کے پیچھے 1 پڑھی، لطف اتنا ملا، دل نے کہا 5 پوری پڑھنی ہے۔ تو اس انداز میں میرے حضور نے معاشرے میں محبتیں بانٹی ہیں، لوگوں کو اپنے قریب میرے حضور نے کیا ہے۔ یار میرے حضور نے معاشرے میں کتنی محبتیں بانٹی ہیں، اور حضور کا مزاج کیسا تھا آپ جانتے ہیں۔ حضور ایک سفر پر روانہ تھے، راستے میں بھوک کی شدت محسوس ہوئی، تو پلان یہ بنا کہ جانور کو ذبح کرتے ہیں اور پھر اس کا گوشت بناتے ہیں، پھر سارے لوگ مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ جب بات چلی تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں جانور بڑے اچھے انداز میں ذبح کر لیتا ہوں، جانور میں ذبح کروں گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میاں تم جانور ذبح کر لینا۔ ایک نے کہا بندہ نواز میں کھال بڑے اچھے انداز میں اتار لیتا ہوں، کھال میں اتاروں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے میاں کھال تم اتار لینا۔ کسی نے کہا حضور میں گوشت بڑے اچھے انداز میں کاٹتا ہوں، یہ کام میں کروں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے تم کاٹ لینا۔ کسی نے کہا حضور میں جو وہ گوشت ہے وہ بڑے اچھے انداز میں بناتا ہوں، میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی ذائقہ رکھا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے تم کر لینا۔ جب سارے صحابہ نے اپنے اپنے حصے میں تھوڑا تھوڑا سا کام لے لیا تو میرے حضور نے لبہائے اقدس کو جنبش دی اور فرمانے لگے اچھا یار پھر جنگل سے لکڑیاں اٹھا کر میں لے کر آؤں گا۔ کہا حضور آپ کیوں جنگل جائیں گے، آپ کیوں لکڑیاں اٹھا کر لے کر آئیں گے؟ میرے حضور فرمانے لگے یار یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی کہ میرے یار تو کام کریں اور میں خود فارغ بیٹھا رہوں۔ پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ 2 جہاں کے دولہا، 2 جہاں کے سردار اپنے ہی صحابہ کے ساتھ محبت برا تعلق بڑھانے کے لیے کندھوں پر لکڑیاں اٹھا کر لا رہے تھے۔ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ تو حضور نے معاشرے میں اس انداز میں محبتیں بانٹنے کا مزاج ہمیں دیا ہے۔ یار حضور کتنی معاشرے میں محبتیں بانٹنے کا مزاج دیتے ہیں۔ آج وہ جائیداد کے نام پر، آج وہ جہیز کی لعنت کے نام پر، آج رشتہ داریوں کے معاملات کے نام پر ہم نے اپنے اندر جو قدورتیں پیدا کر لی ہیں۔ آج بائی بائی سے جدا بیٹھا ہے، 10 سال یار گزر جاتے ہیں، بائی کی دیوار بھی سانجھی ہوتی ہے، لیکن ایک بھائی اپنی اولاد کو دوسرے بھائی کی اولاد سے ملنے کے لیے بھی نہیں اجازت دیتا، ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملنا نہیں چاہتا۔ تو آج ہم نے اگر حضور کو راضی کرنا ہے تو حضور کی سیرت کو بھی اپنانے کی کوشش کرنی ہوگی۔
اگر ہم نے حضور کی سیرت کو تو پس پش ڈال دیا اور پھر اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہنا شروع کر دیا، ہم نے بڑی بڑی مساجد بھی کھڑی کر دیں، ہم نے یا رسول اللہ لبیک کے نعرے بھی لگائے، سب کچھ ہم نے کیا، لیکن اگر ہمارا کردار ایسا تھا کہ اس میں سے حضور کے کردار کی خوشبو نہیں تھی تو معذرت کے ساتھ پھر ہماری یہ ساری چیزیں، یہ ساری محافل سجی کی سجائی جو ہیں وہ رائے گا چلی جائیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر اگر ہم نے عمل نہ کرنے کی کوشش کی تو ہم نے معاشرے میں محبت بانٹنے کی طرف اپنے آپ کو کھینچ کر ہم نے لانا ہے۔ یار حضور کتنی معاشرے میں محبت بانٹنے کا مزاج دیتے ہیں۔ عرب کا ایک شخص ہے جس کا نام ہے اسود، اور اسود صرف اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا رنگ بڑا کالا ہے، سب سے زیادہ کالے رنگ والا شخص۔ اب عرب کے جو لوگ تھے وہ بڑے ہی بد مزاج تھے، عرب کے جو لوگ تھے وہ بڑے ہی سخت دل کے مالک تھے، اور جو اسود تھا وہ رنگ کا بڑا ہی کالا تھا کہ جس شخص کے پاس بھی بیٹھتا لوگ اس کو دیکھ کر وہاں سے اٹھ کھڑے ہوتے۔ اگر یہ کسی کے ساتھ محو گفتگو ہوتا تو لوگ اس کی بات کو کاٹ دیتے، کوئی اس کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب جس کے پاس بھی یہ جائے لوگ اس کو گلے لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں، کوئی اس کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی شخص اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ دکھوں کا مداوا لے کر حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر خدمت ہوا کہ میرے دکھوں کا مداوا کر دیا جائے گا۔ حضور بیٹھے ہوئے تھے، یہ حاضر خدمت ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ اگر میں اسلام قبول کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور فرما سکتے تھے اگر تم اسلام قبول کرو گے میاں تمہیں جنت کی بشارت میں محمد دیتا ہوں، لیکن حضور نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی۔ حضور فرما سکتے تھے اگر تم اسلام قبول کرو گے کل قیامت والے دن میں تیری شفاعت کروں گا، لیکن حضور نے یہ بات بھی ارشاد نہیں فرمائی۔ حضور جانتے تھے اس کا مسئلہ کچھ اور ہے، اس کو بھی جنت کی طلب نہیں ہے، اس کو بھی اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ حضور کل قیامت والے دن میری شفاعت کر دیں۔ اس کا تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس کو عزت نہیں دیتے، اس کا مسئلہ اب یہ ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کوئی کھانا نہیں کھاتا، معاشرے میں اس کو وہ نفروں تو بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے حضور جانتے تھے، حضور نے اسود کو قریب کیا اور ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ میرے حضور فرمانے لگے اسود اگر تم اسلام قبول کرو گے تو تمہیں وہی ملے گا جو ابو بکر اور عمر کو ملا ہے، اور کہا جب نماز کا وقت ہوا نا اگر تو پہلے آ گیا تو پہلی صف میں بیٹھے گا، اگر ابو بکر عمر بعد میں آئیں گے تو وہ دوسری صف میں بیٹھیں گے۔ کہا حضور آپ کا اسلام اتنی عزت دیتا ہے؟ کہا ہاں صاحب میرا اسلام اتنی عزت دیتا ہے۔ کہا پھر حضور دیر کس بات کی ہے، مجھے بھی اپنی زلفوں کا قیدی بنا لیجیے۔ تو حضور نے اس انداز میں معاشرے میں محبتیں بانٹنے کا جو ہے وہ مزاج دیا ہے ہمارے معاشرے کو۔ تو آج ہم نے محبتیں بانٹنے کی طرف اپنے آپ کو ہم نے لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اب دنیا میں وہ کون سے ایسے رشتے ہیں جن کے ساتھ بالخصوص ہمیں محبت بانٹنے کا درس دیا گیا ہے؟ ویسے تو بہت سارے رشتے ہیں جن کے ساتھ محبت بانٹنے کا ہمیں مزاج دیا گیا ہے، لیکن سب سے پہلا رشتہ جو ہماری محبت کا سب سے زیادہ حقدار ہے وہ ہیں ہمارے ماں باپ، ہمارے والدین۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کیونکہ میرا ایک شہر سے ایک تعلق ہے تو بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، اپنے معاملات ڈسکس کرتے ہیں، تو میں نے آج کے باپ کو عموماً ہر باپ کو آج پریشان پایا، اور پریشانی کی وجہ کیا تھی کہ ان کی اولاد ان کا کہنا نہیں مانتی یا اولاد نافرمان ہے۔ ہمارے پاس دوستوں کو دینے کے لیے وقت تو ہے، ہمارے پاس ہم چائے کے پھٹے پر یار بیٹھ جائے نا تو 2 گھنٹے ہم وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ بات چلے سیر و سیاحت کی تو ہم 3 دن اپنے دوستوں کے ساتھ گزار آتے ہیں، لیکن اپنے ہی گھر میں بیٹھے بوڑھے باپ کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ یہ حالات ہیں ہمارے۔ جائیداد کے نام پر والدین کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کسی سے مخفی نہیں ہے۔ شادیاں ہماری ہوتی ہیں تو ہم اپنے ہی ماں باپ کو لاوارثوں کی طرح، یتیموں کی طرح گھروں میں چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر علیحدہ ہو جاتے ہیں۔
کیا ہمارے یہ معاشرے میں نہیں ہوتا؟ تو پہلا وہ رشتہ جس کے ساتھ محبت بانٹنے کا ہمیں مزاج دیا گیا ہے وہ والدین کا رشتہ ہے۔ مجھے یاد ہے فیصل آباد میں ایک وہ محفل سے خطاب کرنے کے بعد جب میں واپس پلٹا نا تو میرے ساتھ ایک پیر صاحب بھی تھے، تو ان کا ایک مرید آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اس نے پیر صاحب کے جوتوں کو اٹھا لیا اور چومنا شروع کر دیا۔ تو میں اس بات پر کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ اس کا یہ عمل کیسا ہے۔ ہر شخص کو اپنے شیخ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ہر شخص اپنے پیر صاحب سے محبت رکھتا ہے، اس کا انداز اپنا ہوتا ہے۔ لیکن میں نے اس جوان سے مخاطب ہو کر کہا، میں نے کہا یار اچھی بات ہے تم اپنے پیر صاحب سے اتنی محبت کرتے ہو کہ تم نے ان کے جوتے بھی اٹھا کر چوم لیے ہیں۔ میں نے کہا کاش کبھی باپ کے بھی جوتے اٹھا کر چومے ہوتے، کاش کبھی باپ کے بھی جوتے اٹھا کر چومے ہوتے۔ 300 کلومیٹر ہم سفر کر کے اپنے جو مرشد ہوتے ہیں، شیخ ہوتے ہیں، ان سے ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور گھر میں جو بیٹھے بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، ہماری زبانیں اتنی لمبی ہو جاتی ہیں۔ معذرت کے ساتھ آپ کسی فقیر کے پاس چلے جائیں، آپ کو کوٹی پھوڑی بھی وہاں سے فیض نہیں ملے گا۔ تو سب سے پہلا جو مرشد ہے آپ کا وہ آپ کا باپ ہے، سب سے پہلی جو درسگاہ ہے وہ آپ کی ماں کی گود ہے۔ تو ماں باپ سے محبت بانٹنے کا مزاج صاحب ہم نے پیدا کرنا ہوگا۔ مجھے اپنی مسجد کا ایک بابا نہیں بھولتا، 80-85 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ پاکستان بننے سے پہلے وہ ٹیچر تھے، تو ان کی داڑھی میں ابھی کچھ بال کالے تھے۔ تو میں نے ایک دن ان سے کہا بابا جی یہاں تو 50 سال کی عمر کے اندر لوگوں کے سر کے بالوں میں چاندی اتر آتی ہے، سارے کے سارے بال جو ہیں وہ سفید ہو جاتے ہیں، آپ کی 80-85 سال عمر ہے تو ابھی بھی آپ کی داڑھی میں کچھ بال کالے ہیں، اپنی جوانی کا مجھے راز تو بتائیں۔ تو وہ کھل کر ہنسے اور مجھے کہنے لگے حافظ صاحب جو عزت کرنے والے پتر ہونا نا پیو کدی بڈھا نہیں ہوتا، جب عزت کرنے والی اولاد موجود ہو تو پھر باپ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ تو آج ہم نے یہ مزاج پیدا کرنا ہوگا، ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ محبت بانٹنے کا ہم نے مزاج پیدا کرنا ہوگا۔ میرے حضور فرماتے ہیں بروا آباءکم تبرکم ابناؤکم، کہا تم اپنے ماں باپ کی عزت کرو تمہاری اولاد تمہاری عزت کرے گی۔ دنیا میں گناہ ایک ایسا ہے جس کی سزا اللہ اس دنیا میں ضرور دے دیتا ہے، ایک نیکی ایسی ہے جس کی جزا اللہ اس دنیا میں ضرور عطا فرماتا ہے۔ وہ نیکی ماں باپ کی خدمت ہے، وہ گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا رشتہ جس کے ساتھ ہم نے محبت بانٹنے کا مزاج پیدا کرنا ہے وہ باپ ہے، وہ ماں ہے۔ اور پھر دوسرا رشتہ دیکھیے جس کو آج ہمارے گھروں میں ہمارے برادری کے سسٹم میں جس کو ذلیل کیا جاتا ہے وہ بائی کا رشتہ ہے۔ میرے حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور حاضر ہو کر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں سارا دن کام کرتا ہوں، میرا بھائی گھر میں بیٹھا رہتا ہے اور وہ کام کاج نہیں کرتا اور وہ مفت کی روٹیاں کھاتا ہے۔ میرے حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے اللہ تمہیں رزق ہی تیرے بھائی کے صدقے سے دیتا ہو۔ تو یہ کتنا خوبصورت مزاج ہے معاشرے کو جوڑنے کا۔ آج یار ہم 200 500 روپے کے اوپر اپنے بھائی سے لڑائی کر لیتے ہیں، جھگڑا کر لیتے ہیں، 10 سال 20 سال گزر جاتے ہیں، ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمر جواب دے جاتی ہے، آنکھوں کو نظر آنا بھی بند ہو جاتا ہے، لیکن ہم اتنے سخت مزاج لوگ ہیں کہ اپنے روٹھے ہوئے بھائی کے ساتھ 2 میٹھے بول بولنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہوتے۔ تو آج ہم نے محبتیں اس انداز میں بھی بانٹنی ہوں گی۔ مجھے یاد ہے ایک شخص میرے پاس آیا اور اس کا یہ جملہ آج تک مجھے نہیں بھولتا، موٹے موٹے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور بار بار اس کی زبان پر یہی الفاظ تھے، باسط بھائی میرے بھائی کو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، باسط بھائی میرے بھائی کو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اس سے پوچھ لیا کہ یار تیرے بھائی نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا ہم 2 بھائی ہیں، میری ایک بیٹی ہے اس کا انتقال ہو گیا، میں نے اس کو عزیز فاطمہ ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ کروا دیا، تو میرے پاس جو بھی جمع پونجی تھی وہ ساری میں نے اپنی بیٹی کے اوپر خرچ کر دی۔ ختم ہوئی تو میں نے اس کو الائڈ ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ کروایا، وہاں اس کا علاج شروع ہوا تو مجھے 20,000 روپے قرض کی ضرورت تھی۔ میں اپنے بھائی کے پاس گیا، میں نے کہا یار تم تو جانتے ہو کہ میری بیٹی
زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، مجھے 20,000 روپے کی ضرورت ہے، مجھے قرض دے دو، جیسے ہی میرے پاس آئیں گے میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ حالانکہ اس کے پاس گاڑی بھی ہے، اچھا گھر بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، لیکن اس نے 2 لفظوں میں انکار کر دیا، کہا میرے پاس تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، میں تمہیں 20,000 کہاں سے دوں؟ کہا میں نے دیکھا کہ میری ہی بیٹی دوائی کے لیے ترستی ہوئی تڑپتی ہوئی وہ مر گئی، جو مجھے سرکاری ادویات ملتی تھیں وہ اس کے لیے ناکافی تھیں، اس کا انتقال ہو گیا، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو مرتے ہوئے دیکھا۔ آج میں کہتا ہوں کاش آج میرے پاس 20,000 روپیہ ہوتا، میرا بھائی مجھے 20,000 روپیہ دے دیتا تو میں اپنی بیٹی کا علاج تو کروا سکتا۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، لوگ مجھ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں یار دیگیں چڑھی ہیں آج اس کے سالے ثواب کو، کل وہ شخص جو مرا تھا گلی میں بھوک سے۔ اس سے پہلے کہ جو تمہارے پاس رشتے ہیں وہ مر جائیں، قبروں میں چلے جائیں، پھر موٹے موٹے آنسو بہانے کی صاحب کوئی ضرورت نہیں ہوگی، پھر برادری کو اکٹھا کر لینا، پھر یہ دیگر معاملات کر لینے، اس سے پہلے کہ جب وہ زندہ ہیں ان کی قدر کرنے کا مزاج پیدا کرو۔ ایک مفکر نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، اس نے کہا تھا زندہ قومیں ہمیشہ زندہ لوگوں کی قدر کرنے کا مزاج رکھتی ہیں، اور جو مردہ قومیں ہوتی ہیں وہ مردہ لوگوں کی قدر کرنے کا مزاج رکھتی ہیں۔ تو ہم نے معاشرے میں محبت بانٹنے کی طرف آنا ہوگا، اپنے بھائی کے ساتھ ہم نے محبتیں بانٹنی ہوگی۔ اور پھر ایک اور رشتہ جس کو آج ہمارے گھروں میں ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے وہ بہن کا رشتہ ہے۔ آج جو ہمارا معاشرہ اپنی بہن کے ساتھ کرتا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آج جو ہمارا معاشرہ ہے، خاص طور پر جو بر صغیر کا معاشرہ ہے، یہاں یہ رواج ہے، رسم ہے، آپ کی برادری کے اندر بھی ہوگی کہ آج کا باپ اپنی بیٹی کے گھر میں جاتا ہے نا، آج کا بھائی اپنی بہن کے گھر میں جب جاتا ہے تو ہم وہاں جا کر کھانا نہیں کھاتے۔ صاحب کھانا تم کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے کہ یہ برادری کے اندر رواج ہے، رسم ہے کہ بیٹیوں کے گھر سے کھانا نہیں کھایا جاتا، بہنوں کے گھروں سے کھانا نہیں کھایا جاتا۔ لیکن یار ہم اتنے عقل مند لوگ ہیں کہ بہنوں سے اور بیٹیوں کے گھروں سے جا کر کھانا نہیں کھاتے، لیکن وراثت میں سے ان کا حصہ ضرور کھا جاتے ہیں۔ وہ بابا بلے شاہ علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا وچ مسیتی جاندے ہو، دسو نہ اے بلے نو اے کی کیتی جاندے ہو۔ تو ایک انداز یہ بھی اپنائیں اپنا زندگی گزارنے کا، حضور کی سیرت کا ایک انداز یہ بھی اپنائیں کہ معاشرے میں اپنی بہن کے سر پر شفقت ہاتھ رکھیں۔ صاحب یہ بہنیں آج ہمارے گھروں میں جس انداز میں ذلیل کی جاتی ہیں، کل جب یہ بیوی بن کر دوسرے گھروں میں جاتی ہیں اور ان گھروں کے اندر ان کے ساتھ جو حال کیا جاتا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ لوگ فون کال کرتے ہیں، مسائل اپنے بتاتے ہیں تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ آج ہم کس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، اگر یاد تو کافر کے ترانے اب تک ہے نہیں، یاد تو کعبہ کی صدا یاد نہیں، بنت آدم کو نچاتے ہیں سر محفل ہم، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ آج اپنی ذلت کا سبب یہ ہے شاید کہ آج ہم کو تو بھی اپنا خدا یاد نہیں۔ ایک مزاج بیٹا، ایک مزاج جوانوں، ایسا بھی انداز اپنائیں اپنا زندگی گزارنے کا کہ بہنوں کے سروں پر شفقت کا صاحب ہاتھ تو رکھو۔ آپ جانتے ہیں میرے حضور نے بہن کے ساتھ جو محبت بانٹنے کا معاشرے کو مزاج دیا، اس کی مثال تاریخ ڈھونڈنے سے بھی ڈھونڈ کر سامنے نہیں لا سکتی۔ آپ جانتے ہیں صحابہ نے حضرت شیمہ جو بعد میں اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئیں، ان کے قبیلے کے لوگوں کو پکڑ لیا، قیدی بنا لیا۔ اب قبیلے والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فدیے کے طور پر پیسے اکٹھے کیے جائیں اور پھر اپنے بندے جا کر ان سے چھڑوا لی جائیں۔ فدیہ اکٹھے کرتے کرتے وہ حضرت شیمہ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ پوچھا کون ہے؟ کہا شیمہ ہم تیرے قبیلے کے لوگ ہیں۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ ہمارے قبیلے کے لوگوں کو محمد کے بندوں نے پکڑ لیا ہے اور ہم نے ان کو چھڑوانا اس لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں۔ جب حضرت شیمہ کے کانوں میں آواز گونجی نا نام محمد کی، کہا اچھا محمد کے بندوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا پھر پیسے اکٹھے نہ کرو، مجھے ساتھ لے چلو، میں کہوں گی وہ میرے کہنے پر تمہارے بندوں کو چھوڑ دے گا۔ کہا شیمہ ہمارے بندے پکڑے گئے ہیں، وہ تمہارے کہنے پر کیسے چھوڑ دیں گے؟ کہا تم نہیں جانتے وہ میرا ویر لگتا ہے، میں اس کی بہن لگتی ہوں۔
کہا کہ مجھے لے چلو، وہ میرے کہنے پر تمہارے بندوں کو چھوڑ دیں گے۔ اچھا، یہ قافلہ محبت چل پڑا۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کی بارگاہ کی حفاظت پر مامور تھے، یہ آگے بڑھنے لگی، صحابہ نے روک دیا، کہا رک جا دیہاتی عورت، تم نہیں جانتی آگے کچھ ہے، رسول ہے۔ حضرت شیمہ نے مخاطب ہو کر کہا تم نہیں جانتے میں تمہارے محمد کی باجی لگتی ہوں؟ جب یہ بات کہی صحابہ نے وہ آنکھیں جھکا لی ادب کے ساتھ، آگے بڑھیں تو میرے حضور نے اپنی بہن کو دیکھا، حضور نے بہن کا استقبال کیا، بہن سے محو گفتگو ہوئے، بہن سے پوچھا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا ویر محمد تمہارے بندوں نے میرے قبیلے کے بندوں کو پکڑ لیا ہے، میں ان کو چھڑوانے کے لیے آئی ہوں۔ حضور نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، میرے حضور فرمانے لگے میری بہن اتنے سے چھوٹے کام کے لیے اتنا سفر کر کے میرے پاس آئی ہو، وہیں بیٹھ کر پیغام دیا ہوتا تیرا ویر تیری بات کے اوپر تیرے بندوں کو چھوڑ دیتا۔ پھر میرے حضور باہر تشریف فرما ہوئے، صحابہ بیٹھے تھے، حضور فرمانے لگے صحابہ میں جب بھی قیدیوں کو چھوڑتا ہوں تم سے مشورہ کیا کرتا ہوں، لیکن آج میں نے قیدیوں کو آزاد کر دیا، تم سے مشورہ نہیں کیا۔ صحابہ کہنے لگے بندہ نواز آپ نے آج ہم سے مشورہ کرنا مناسب کیوں نہ سمجھا، آپ بتا تو دیں۔ تو میرے حضور فرمانے لگے اس لیے کہ آج میری بہن میری دہلیز پر آ گئی تھی، آج میری دہلیز پر میری بہن آ گئی تھی۔ تو صاحب جوان اتنے بیٹھے ہیں، یار اپنی بہنوں کے ساتھ محبت بانٹنے کا مزاج پیدا کرو۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ہم خوشگپیاں لگاتے ہیں، باہر بیٹھے رہتے ہیں، گھر میں آتے ہیں تو صرف ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے کپڑے پریس کر دو، یا ہم یہ کہہ دیتے ہیں مجھے کھانا لا دو، میرا بستر ٹھیک کر دو۔ یار اس سے بھی آگے بڑھائیں اپنا تعلق اپنی بہن کے ساتھ۔ میں ایک وظیفہ اکثر دیا کرتا ہوں، آج نوجوان رزق کے بارے میں پریشان رہتے ہیں، تعلیمی سلسلے میں نوجوان اکثر پریشان نظر آتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں یار ایک وظیفہ لے لیں اور اس کو کریں، کبھی آپ کو تعلیم کے سلسلے میں رزق کے سلسلے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے تو آ کر مجھے پکڑ لیجیے۔ تو بڑا وہ سوکھا سا سادہ سا وظیفہ ہے، اتنی تعداد میں نوجوان بیٹھے ہیں، آپ بھی کر لیں۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں یار تمہیں جیب خرچ ملتا ہوگا اپنے باپ کی طرف سے، یا اگر آپ خود کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس پیسے کچھ ہوتے ہوں گے۔ میں کہا کرتا ہوں یار جب کبھی گھر جایا کرو نا، زیادہ نہیں، اگر 20 40 50 کی بھی ہمت توفیق ہے تو اتنے کی چیز خرید لیا کرو، اور خرید کر جا کر بہن کے ہاتھ پر رکھا کرو اور کہا کرو میری بہن یہ میں تیرے لیے لے کر آیا ہوں۔ بہن سے محبت بانٹنے کا مزاج تم پیدا کر لو، عرش کا رحمان تمہاری جولیوں کو بھر دے گا، خالی نہیں لٹائے گا تمہاری جولیوں کو یار۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے سب سے زیادہ جو اللہ دعا قبول کرتا ہے، پتہ کس کی کرتا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے سب سے زیادہ جو اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول کی جاتی ہے وہ ایک بہن کی، ایک بھائی کے حق میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو جب آپ اپنی بہن کے ساتھ محبتیں کریں گے تو وہ مصلی بچھا کر اپنے ویر کے لیے کتنی دعائیں کرے گی، اور جب بہن نے ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ آپ کو خالی لٹا دے گا؟ صاحب کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ تو آؤ اپنی بہنوں کے ساتھ بھی محبت کرنے کا مزاج پیدا کرو۔ میں اپنی گفتگو کو کلوز کرنا چاہوں گا اور آپ کو یہ دعوتی فکر بھی دینا چاہوں گا کہ آج ہمارے معاشرے میں اتنی نفرتیں پھیل گئیں، آج ہمارے معاشرے میں جائیداد کے نام پر باپ کو ہم نے گھر سے نکال دیا، آج ہم نے جائیداد کے نام پر بہن سے ناطہ توڑ لیا، آج ہم نے وہ جائیداد کے نام پر اپنی بیوی کو اس کے میکے کے گھر میں بھیج دیا کہ وہاں سے جائیداد لے کر آ ورنہ طلاق کے کاغذات تیرے ہاتھ میں ہم تھما دیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے یار۔ تو آؤ نا محبتیں بانٹنے کا ہم معاشرے میں مزاج پیدا کریں۔ یار میرے حضور معاشرے میں کتنی محبتیں بانٹنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ اسی بات پر میں اپنی بات کلوز کرنا چاہوں گا۔ صحابی کا نام ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 9 بہنیں ہیں ان کی، اکیلے بھائی ہیں، اور 9 بہنوں کا بوجھ ان کے کندھوں کے اوپر ہے، اور ان کے باپ غزوہ احد کے موقع پر جامِ شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ یہ مدینہ النور پلٹ رہے تھے، ان کے پاس جو سواری تھی وہ کمزور تھی، باقی صحابہ آگے نکل جاتے ہیں، حضرت جابر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ میرے حضور پیچھے سے تشریف لے کر آئے، حضور نے دیکھا جابر پیچھے رہ گیا، باقی صحابہ آگے نکل گئے۔ کہا جابر تم کیوں پیچھے رہ گئے ہو؟ کہا بندہ نواز میرے پاس جو سواری ہے وہ کمزور ہے اس لیے میں پیچھے رہ گیا ہوں، باقی صحابہ آگے نکل گئے۔
تو حضور فرمانے لگے جابر کیا خیال ہے تیری سواری کو تیز نہ کر دیں؟ کہا حضور یہ تو آپ کی شفقت ہوگی۔ حضور نے چھڑی لگائی۔ روایت میں آتا ہے حضرت جابر کی سواری کے اندر جتنی بھی وہ سستی تھی، کمزوریاں تھی، اس کا جو نحیف پن تھا وہ مضبوطی میں تبدیل ہو گیا۔ پھر میرے حضور آگے بڑھے۔ حضور نے باتوں ہی باتوں میں حضرت جابر سے پوچھا جابر تیری شادی ہوئی ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میری شادی ہوئی ہے۔ تو حضور فرمانے لگے پھر تو تیری دلہن گھر میں تکیے لگا کر تیرا استقبال کر رہی ہوگی۔ جب یہ بات سنی نا تو حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ آپ کن تکیوں کی بات کرتے ہیں؟ میرے گھر میں تو ایک تکیہ بھی موجود نہیں ہے، میرے گھر میں تو ایک وقت کا راشن بھی موجود نہیں ہے۔ حضور نے یہ بات سنی تو حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، کہا اے اللہ میرے جابر کو معیشت کا حسن نصیب فرما۔ یہ بات کہی آگے چل دیے، باتوں کا رخ میرے حضور نے تبدیل کیا اور میرے حضور کہنے لگے جابر یار یہ جو تیرے پاس سواری ہے مجھے 1 درہم کے اندر بیچ دو۔ کہا یا رسول اللہ 1 درہم تو اس کی قیمت نہیں ہے۔ کہا یار تم 2 لے لو۔ کہا حضور 2 درہم بھی اس کی قیمت نہیں ہے۔ اچھا میرے حضور ریٹ بڑھاتے چلے گئے، حضرت جابر کا دل جڑتا چلا گیا۔ میرے حضور فرمانے لگے جابر 40 درہم لے لو اور یہ سواری تم مجھے بیچ دو۔ کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے 40 درہم کے اندر یہ مجھے سودا قبول ہے۔ حضور مدینہ تنور پہنچے، حضرت بلال کو بلایا اور کہا بلال 40 درہم اس کو دے دو، کچھ زیادہ اور دے دو ہماری طرف سے اور اس سے یہ سواری لے لو۔ حضرت بلال نے وہ درہم جو تھے حضرت جابر کے ہاتھوں میں تھما دیے۔ حضرت جابر گھر کی دہلیز کی جانب پلٹنے لگے تو دل میں خیال آتا ہے جابر 9 بہنیں تیرے گھر میں بیٹھی تیرا انتظار کر رہی ہیں، ہمارا ویر ہمارے لیے فلاں فلاں چیز لے کر آئے گا۔ کبھی خیال آتا ہے جابر وہ گھر میں یہ چیزیں بھی موجود نہیں ہیں، کیا لوں؟ کبھی خیال آتا ہے جابر اتنی رقم تیرے پاس ایک وقت میں جمع ہو گئی ہے، اس کی کوئی اچھی سی سواری لے لو، تجارت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا، کاروبار بڑھے گا۔ کبھی کچھ خیال آتا ہے، کبھی کچھ خیال آتا ہے۔ ابھی گھر کی دہلیز پر قدم نہیں رکھے حضرت بلال پیچھے سے آ جاتے ہیں۔ کہا یار جابر یہ سواری حضور نے واپس کی ہے، کیا اب مجھے پیسے واپس کرنے پڑیں گے؟ سواری رکھنی پڑے گی؟ کیا ڈیل کینسل کر دی؟ کہا میں نہیں جانتا، حضور نے یہ مجھے سواری واپس کرنے کو کہا ہے۔ حضرت جابر حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا اب مجھے سواری واپس رکھنی پڑے گی اور پیسے واپس کرنے پڑیں گے؟ کیا سودا کینسل کر دیا، ڈیل کینسل ہو گئی؟ تو حضور نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو آج کی اس نشست کا نقطہ عروج ہے۔ میرے حضور فرمانے لگے جابر تم نے کیا سمجھا ہم تم سے اونٹ خرید رہے تھے؟ جابر تم نے کیا سمجھا ہم تم سے سواری خرید رہے تھے؟ جابر نہیں ہم تم سے اونٹ نہیں خرید رہے تھے، ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کتنے درہم ہوں اور میرے جابر کے گھر کا چولہا بھی روشن ہو جائے، کتنے درہم ہوں کہ میرے جابر کی بہنوں کے لبوں پر بھی مسکراہٹیں آ جائیں۔ جابر ہم تم سے اونٹ نہیں خرید رہے تھے، ہم تو تیرے دکھوں کا مداوع کر رہے تھے۔ پھر صاحب مجھے کہنے دیجئے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ تو اس انداز میں صاحب معاشرے میں محبت بانٹنے کا مزاج پیدا کیجئے، اپنے دلوں سے نفرتوں کو نکالیں، قدرتوں کو نکالیں، تکبر، حسد، غرور، جھوٹ ان سب کو چھوڑیں۔ یار آؤ محمد عربی کے دہلیز پر آ جاؤ، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ سرخرو ہونا چاہتے ہو تو ہمیں حضور کی دہلیز پر آنا ہوگا۔ تو اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے شب و روز جوانوں سجدے میں بسر کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، امام غزالی کہا کرتے تھے جوانوں جوانی میں جی بر کر سجدے کر لو، میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو بغیر سجدے کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ بوڑھے ہو جاؤ گے یار کمر جواب دے جائے گی، ڈاکٹر بھی کہہ دیں گے کہ بابا جی آپ سجدہ نہیں کر سکتے، آج جوان ہیں، جوانی کا نشہ آپ کی آنکھوں میں ہے، تو آج اپنی جوانی کو قرآن پڑھنے کی طرف لے کر آئیں۔ آج آپ جوان ہیں، آج مستیاں آپ کو چڑھتی ہیں، ایک جوانی اس انداز میں بھی گزاری جا سکتی ہے کہ رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے جوانی گزاریں۔ یار جوانی کا لطف کتنا اچھا ہوگا جب رات کے آخری پہر ہوں اور مصلی بچھایا ہو اور محمد عربی کی ذات پر میٹھا درود پڑھ رہے ہوں تو جوانی کا لطف آ جائے گا۔ تو آؤ صاحب مصلی بچھائیں اپنے گھروں میں،
آؤ صاحب اپنی آنکھوں میں بیٹا حیا پیدا کریں، آؤ جوانوں پنجگانہ نماز کی نیت کریں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ اتنا خوبصورت لگتا ہے۔ جب یروشلم فتح ہوا تھا تو آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کی باہوں میں باہیں ڈالی تھیں، اور ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ کہا تھا، کہا ہے ابو عبیدہ بن جراح انا کنا ذل قوم فاذن اللہ بالاسلام، اے ابو عبیدہ بن جراح یار ہم ایک ذلیل قوم تھے، ہمیں عزت ملی ہے تو محمد عربی کے جوڑوں سے عزت ملی ہے۔ اور ایک جملہ کہا تھا فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَذَّنَ اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَ اللَّهُ، کہا اگر ہم نے اس در کو چھوڑ کر کہ دیکھیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، بوڑھے ہو جاؤ گے یار کمر جواب دے جائے گی، ڈاکٹر بھی کہہ دیں گے کہ بابا جی آپ سجدہ نہیں کر سکتے، آج جوان ہیں، جوانی کا نشہ آپ کی آنکھوں میں ہے، تو آج اپنی جوانی کو قرآن پڑھنے کی طرف لے کر آئیں۔ آج آپ جوان ہیں، آج مستیاں آپ کو چڑھتی ہیں، ایک جوانی اس انداز میں بھی گزاری جا سکتی ہے کہ رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے جوانی گزاریں۔ یار جوانی کا لطف کتنا اچھا ہوگا جب رات کے آخری پہر ہوں اور مصلی بچھایا ہو اور محمد عربی کی ذات پر میٹھا درود پڑھ رہے ہوں تو جوانی کا لطف آ جائے گا۔ تو آؤ صاحب مصلی بچھائیں اپنے گھروں میں، آؤ صاحب اپنی آنکھوں میں بیٹا حیا پیدا کریں، آؤ جوانوں پنجگانہ نماز کی نیت کریں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ اتنا خوبصورت لگتا ہے۔ جب یروشلم فتح ہوا تھا تو آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کی باہوں میں باہیں ڈالی تھیں، اور ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ کہا تھا، کہا ہے ابو عبیدہ بن جراح انا کنا ذل قوم فاذن اللہ بالاسلام، اے ابو عبیدہ بن جراح یار ہم ایک ذلیل قوم تھے، ہمیں عزت ملی ہے تو محمد عربی کے جوڑوں سے عزت ملی ہے۔ اور ایک جملہ کہا تھا فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَذَّنَ اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَ اللَّهُ، کہا اگر ہم نے اس در کو